جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 سپٹمبر 2025 ہے اور یہ مناظر آپ کے سامنے فرینکفرٹ جرمنی کے اندر جو مشہور بازار ہے سائل کے نام سے، اس کے اندر ایک مائی سائل کے نام سے بہت بڑا سٹور ہے جس میں طرح طرح کی جو ورائٹی ہے وہ ملتی ہے۔ یہ جو لفٹ آپ کے سامنے چل رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں جو سب سے لمبی زمین سے اوپر تیسرے یا چوتھے فلور پہ لے جانے والا ایک ہی پیس ایک ہی حصے میں وہ ہے یہ لفٹ، اور اس کی جو ڈیزائننگ بنائی گئی ہے وہ بالکل اس کے بیچ میں انہوں نے ایک گلاس کا بار جیسے ہوتا ہے نا، وہ نیچے زمین سے لے کے اوپر تک وہ بنا دیا ہے، جو ایک کہتے ہیں جی اس وقت جب بنایا گیا تھا ایک شاہکار ہے اس کا انجینئرنگ کا۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی فلور ہیں 3 یا 4، اس میں مختلف دکانیں ہیں اور دکانوں تک پہنچنے کے لیے لفٹیں بھی ہیں۔ ایک لفٹ کے ذریعے آپ زمین سے سب سے اوپر چلے جاتے ہیں، باقی پھر انہوں نے ہر فلور کو چھوٹی چھوٹی لفٹوں سے ملا دیا ہوا۔ اور یہاں جب بارش ہو رہی ہو یا برف باری ہو رہی ہو تو بہت ہی کمال کا سین دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ شیشے کے یہ سارے چھوٹے چھوٹے پیسز انہوں نے لگا دیے ہوئے ہیں اور یہ بالکل زمین تک یہاں یہ دیکھیں آپ پہلے فلور تک یہ جاتا ہے، اور باقی چھوٹی چھوٹی جو لفٹیں ملا رہی ہیں مختلف فلورز کو وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور مختلف جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں۔ ابھی میں آپ کو ایک بہت ہی زیادہ دلچسپ قسم کی دکان جو کہ انسان دیکھتا ہے جب سامنے کھڑے ہو کے تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس چھوٹی سی دکان کے اندر سے انسانیت کی خدمت کے لیے کتنا زیادہ ڈونیشن ہر مہینے جا رہا ہے، لیکن اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس پہ بھی کچھ معلومات آپ کو دیں گے۔ پہلے چلتے ہیں اس دکان کے سامنے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اخترز اورن شلوسلڈینسٹ گراویئر اسمارٹ فون گلاس شوٹ سروس، اور یہ نیچے پھر آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں چابیوں کی بنی ہوئی۔ یہ بیسیکلی گھڑیوں کی جو بیٹری چینج کرنا، پٹا چینج کرنا اور چابی بنانا، اس طرح کی چھوٹی بالکل چھوٹی سی، آپ قریب سے بھی جا کے دکھائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے ایک چھوٹی سی دکان کس طرح ہر 5 منٹ ہر 2 منٹ بعد لوگ آتے ہیں اور وہاں آ کے اپنی گاڑی کی بیٹری چینج کرواتے ہیں، چابی بنواتے ہیں۔ اور سائل جو بازار ہے اس کے اندر جو مائی سائل سٹور ہے، اس کے اوپر اگر ہم دوسرے یا تیسرے فلور سے دیکھیں تو جو رونقیں آپ نے پہلے دیکھی تھیں باہر سے لائیو، وہ آپ اوپر سے دیکھ پا رہے ہیں۔ اس طرح تقریباً 5 منٹ 6 منٹ واک کرتے ہوئے ایک سائڈ سے دوسرے کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں اور دونوں طرف پہ دکانیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو میں آپ کو دکان دکھا رہا تھا وہ تھی اخترز، وہ چھوٹی دکان جس کے متعلق انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح جو روزی انسان کی روزی روٹی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کمائی یا اس کی جو آمدن کا ذریعہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ مائی سائل کا سائن، اس کے بعد وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا اگر آگے چلے جائیں تو وہ دیکھیں، یہ آپ کو اخترز اورن سروس سینٹر کے نام سے۔ یہ آج جس دور میں ہم ہیں، گھڑیاں، پرانی گھڑیاں جو کبھی کسی زمانے پہ ہاتھوں پہ پہنی جاتی تھی، وہاں سے انسان نکل کے آج کے دور میں موبائل اور سوشل میڈیا۔ لیکن میں نے جہاں 10 منٹ کھڑے ہو کے دیکھا ہے، ہر 2 منٹ بعد کوئی بندہ آ رہا ہے تو اپنی پرانی گھڑیاں جو کسی زمانے میں کوئی اس کی بیٹری چینج کروا رہا ہے، کوئی اس کا پٹا چینج کروا رہا ہے، کوئی چابی بنوانے آ رہا ہے، 10 15 20 25۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک کمائی کا یا رزق کا ذریعہ جاری کیا ہوا ہے، جس سے پھر ان کا جو آگے غریبوں کی مدد کے لیے ڈونیشن کا سلسلہ ہے، وہ میں اگر کسی وقت ٹائم ملا تو ان کے جو اونر ہیں طاہر اختر صاحب، ان سے مل کے آپ کو لائیو جو گفتگو ہے وہ پہنچاؤں گا۔ یہ بھی ایک چیز دیکھ لیں، اپنا ایکٹیوسٹ فار دا وکٹمس، یہ انہوں نے جانوروں کے رائٹس کے لیے
यहाँ टीवी अपने सीनों पे लटकाया हुआ है और इसके अंदर मुख्तलिफ वीडियोस जो चल रही हैं और इसमें ये देखा जा रहा है कि किस तरह जो जानवर हैं उनको वो ज़बह किया जा रहा है या उनको किस तरह से उनकी गर्दनें, तो ये उसके हकूक़ के लिए यहाँ खड़े हैं कि लोगों को आगाही दी जाए कि ये जो काम है ये गलत है। जी अभी आपने देखा ना कि ये पीछे वीडियो चल रही है जिसके अंदर मुख्तलिफ जानवरों परिंदों के साथ वो बुरा सलूक हो रहा है, किस तरह उनको मारा जा रहा है, किस तरह। तो ये एक तंजीम है जो उनके हकूक़ के लिए काम कर रही है। तो मेरे साथ इंग्लिश में बात करने वाले एक मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द पर्पज़? So we're showing what happens to animals yes. in animal industries. Yes. Yeah, we try to have conversations with people. Okay. Obviously, yeah, it's not nice to see. Yeah, that's right. But it is amazing. There, when we go about 2 minutes further from here, we see people staying for Palestine children. How the Palestine children will be killed from Israel bombardment. And when I see here, there are some animals and some other, how you say, spare, or like how they are dealt from different. What will you say? The human beings are being killed through army from Israel in that way, what I see here. And here I see animals. Anything will you like to say that for the rights of... There's a lot of injustice in the world. Yes. Let's be clear about that. Yeah. Right, that's not, I'm not gonna justify any of that. Yes, yeah. Right. What, so, what these victims, yes, as well as victims all over the world. Yes. These are usually people don't see them. Yes. And what makes this also different is that we can actively choose. Yes. Right, so we make a decision a couple of times a day. Yeah. Okay. Right, what will I eat? What will I buy? Yes. And will I? If I don't want to see this. Yeah. Right, it's difficult to see animals being used in industry. Yes. All these possibilities in a modern world. Yes. Why would it? Why do we still keep using animals? I understand you very well. Yeah. But problem, unfortunately, nowadays through social media activities, cruelty and very bad behavior of the strong people in the world with the weak people, how you say, weak. When we see the human beings are treated like in Palestine, and we see here the animals, the human beings, they are now through social media very strict. They have lost their emotions. I think power over others. Yes. And then we act like might makes it right. Yes, that's not right. Okay. Yeah, right, yeah. You're making a point that that's not yeah, okay. That's right. And it is not either or. Right? It's not if I stop buying animal products, yes, then I make the other oppression worse. Yeah. And it's also not the other way around. That's right. Right, so we don't compare them. Okay. Just stop contributing to both. Yeah. Actually, your purpose is the people who go to McDonald's or other places, they must know how the meat comes there. Yeah. The big industries, how they deal animals to get this meat for the people they enjoy there. Can only exist. Yeah. These kind of industries can only exist because people don't see what happens to the victim. Yes. Right, But when we recognize the victim, it's very easy for us just to not contribute to it. But actually, when I am very honest to say, people don't care. People don't care. Who cares how the animals will be dealt, how they will be killed, just to bring us the taste in when we go. When you see this, would you say that you don't care? No, I say the people nowadays through social media, when they see the other human beings are being killed through weapons, they are feeling in their mind, they are also changed. They are changed. They have no mercy for others. I really feel like that people don't care. Yeah. Where you are from, Germany? When I talk to people, Yeah. I show victims
Yeah. I find often people actually do that. Yeah. But we just, we never see the victims. It's normalized. Yeah. We're not confronted about it. That's right. But have you from which country you come from? I'm from the Netherlands. From Netherlands. Okay. Also Netherlands, I have that feeling. The people in it, they speak very good English, the majority. In Germany, when you pick the people, no, but your English, you cannot compare yourself with the other people who are working here. They will not speak like you, because I was in Netherlands, in Holland. I know the people there. But this organization, how old is it, and when it was started? Do you know? Activities for the victims. Have you some history? I'm just a volunteer. Okay. You don't know the history when they started and why it was required to organize, to make such organization. Yeah, so animal rights advocacy. Yeah. Obviously, it exists for decades. Okay. Right, and, now we have more media technology now. Yes, that's right. Okay. When you see this kind of demo. Yeah. I can show how it is happening. But what do you think the way of the Muslims when they make some animal from the neck? They make with messer, or you can knife. Is it same like that what you see in the here? So if we look from the animal's perspective. Yes. Right. Would you want to be slaughtered? Yes. One way, slaughtered the other way, or just not slaughtered at all. But what do you think the animals are? You don't eat meat, or you do? You that's the point. You meat nowadays. Yeah. We can actually live very well without using animals. Yes. And if we don't want to face what's happening to the victims, if we keep using animals. Yes. It's hard to justify keep doing that. Yeah, but so when you saw the other aspect. For me, I don't use any animal products at all. Yeah. No meat, no eggs. What we're looking at here is actually the egg industry. Yeah. Right? From milk they take away the babies from the mothers. Yeah. That's not nice. Yeah, right? that's the right. But when you see you are Christian, are you Christ or you are? Well, I think there's no religion that says you have to kill animals. No. I was going to ask something else. In Quran, in the book, holy book from Muslims or Christian, there is a Christian book, they have a Bible. But God, it is written there, the God has made these animals or these for human being. He has produced this. When they are not used for the making for the people, there will be too much in this world, the animals, that there will be no place then for the human being. But do you agree? These animals, yes, we've bred them to make more and more milk, more and more eggs. Yes. Like only the last 20 years. Yeah. The cow that makes milk, yes, is selectively bred in such a way it's not a natural animal anymore. Yeah. So we decide how many we breed. Yes. When we buy it, we make more of them. Yeah. But I think more philosophical view, like a lion didn't get a choice. Yes. Like a lion, so Allah or God said you have to kill to survive. Yes. We did get a choice. Yes. Right, we can choose to kill the animals and eat them, use them for eggs, milk. Whatever. So you want to say we can live without doing that? Why did we get the choice? Yes. To not make these victims. Yeah. Right, if we have to watch over them. Yeah. Is it really okay if we decide yes, I'm gonna keep using them? Yeah, I understand you. Okay, thank you very much for giving some time to talk to me. Maybe through this channel someone will feel like you that we have to protect the animals' rights. Thank you very much.